محترم جناب قاری شاہد محمود عابد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء، اللهم صل على محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد، حضرات محترم، اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے ہر ایک چیز کا اصول بیان فرمائے۔ کوئی بھی کم کرنے ارادہ کرنے تو اس کام دا اللہ تعالی نے اصول بیان فرما دیتے۔ مثال دے طور نماز پڑھ دی، نماز دے تمام اصول قرآن اور حدیث کے اندر ملن گے۔ روزہ رکھنے، روزے دے تمام اصول قرآن اور حدیث کے اندر ملن گے۔ حج کرنے، حج دے تمام اصول قرآن اور حدیث کے اندر ملن گے۔ بات مختصر کرام، اسلام دے اندر جتنے بھی نیک اعمال نے ہر عمل دا اصول کتھوں ملے گا؟ قرآن اور حدیث کے اندر ملے گا۔ اس طریقے نال اللہ تعالی
آپ علیہ السلام دی محبت دے رسول بھی بیان فرمائے. تمام اصولہ دے اندروں، تمام علامات دے اندروں ایک اصول ہے کہ جیڑا بندہ آپ علیہ السلام جنال محبت کرنے والا ہوئے گا، پیار کرنے والا ہوئے گا، ادھی علامت ہوئے گی کہ آپ علیہ السلام دی ذات تے کثرت دنال درود پڑھتا نظر آئے. کی کرتا نظر آئے؟ درود پڑھتا. اور درود پڑھتا نظر بھی آئے گا. درود بھی او جڑا مسنون ہے، جس درود کا ذکر آپ علیہ السلام تو مل دے، آپ علیہ السلام دے صحابہ کرام تو طریقہ مل دے. تو میرے بھائیو، آپ علیہ السلام دے نال محبت دا بڑے اصول نے، مگر تمام اصولہ کے اندروں ایک اصول ہے درود ابراہیم. بولو ذرا مل کے، درود ابراہیم پڑھنا. تو میں آپ علیہ السلام دی شان اندر درود ابراہیم دے چند ایک فضائل تو سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کراں گا بعون اللہ تعالی. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سانو ساریاں نو پہلے سمجھن دی، سمجھن تو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. محبت نال پھر کہو آمین. اسی سردی دی اندروں ماشاءاللہ شیخ صاحب فیصلہ آباد تشریف لے آئے. حضرت مولانا عدنان اسد صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہاں دی زندگی اندر، عمر اندر، علم اندر برکت فرمائے. تو ماشاءاللہ میں سانگلیوں تشریف لے آئے. میرے حضرت مولانا قاری عبدالرزاق صاحب بھی تشریف فرمائے. اے جناب اپنے پیڑ تو تشریف لے آئے. تے سردی سانو لگنی چاہیے تے تانوں لگ رہی. تسی سردی دے نال پہلے ٹھنڈے ہو، ذرا مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اور میرے پیغمبر دی شان. اللہ اکبر. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرات زیبکار، اللہ تعالی نے قرآن پاک اس مقام تے فرمایا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، میں بھی اپنے پیغمبر دی ذات تے درود بھیجنا اور میرے ملائکہ بھی بھیج دینے. اور اے ایمان والو، تسی بھی میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھیا کرو، درود بھیجیا کرو. اللہ اکبر. اللہ اس آیت اندر حضرات دی وقار پہلے اللہ تعالی نے اپنا ذکر فرمایا، پھر ملائکہ دا فرمایا، پھر میرا اور تواڈا ذکر فرمایا. حضرات دی وقار درود بھیجن دیاں اقسام تین الگ الگ نے. اللہ تعالیٰ دا درود بھیجن دا انداز میرے پیغمبر دی ذات رحمت دا نزول فرما دینے. ملائکہ دا درود بھیجن دا انداز میرے پیغمبر دی رفع درجات دی دعا کر دینے. میرا اور تواڈا درود پڑھن دا اور درود بھیجن دا انداز
محبت دینال پڑھو اللہم صلی علی، آواز نہیں آئی اللہم صلی علی، مل کے پڑھو سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرا پیر اے میرا اور تیرا درود پڑھن دا انداز گئے، میرا پیر اے میرا اور تیرا درود بھیجن دا انداز، اے طریقہ ملیا کتھوں؟ طریقہ میرے پیغمبر دے فرمان دے اندروں ملیا، جڑا اس درود نو چھوڑ دے گا اور جتنے بھی درود پڑھے گا حدیث تو علاوہ جڑا درود پڑھے گا، میں توانو سوال کرن لگا ایمانداری نہ جواب دیا جے اور درود پڑھن دا فائدہ بولو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار، پھر میں یہ کیوں نہ کہہ لوا محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جویں غمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے، ہر کوئی مننے یا نہ مننے، ہر کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، میرا تے عقیدہ ہے، میرا تے عقیدہ ہے، ہوتا ذکر ہوتا چرچا، ہوتا ذکر ہوتا چرچا، دن رات ضروری ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن پاک دی آیت تو بعد ایک دو احادیث تیری نظر کرا، اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، فرما دینے کائنات دے لوگوں، اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات تے ایک مرتبہ درود پڑھ دے، سچے دل دے نال پڑھ دے، مخلص ہو کے پڑھ دے، اللہ او دے تین طرح دے انعام کر دینے۔ انعام سننا ذرا، فرمایا عشر صلوات، اللہ تسن او دے رحمتاں دے نزول کر دینے، عشر سیئات، اللہ او دے 10 گناہ معاف کر دینے، عشر درجات، اللہ دے 10 درجے بلند کر دینے۔ ترجمہ دوبارہ کرا تیری نظر چانا، اج کہہ لو میرے پیغمبر نے اپنی امت نو پیغام دیتا ہے نا، میرے پیغمبر نے مینوں اور تینوں پیغام دیتا ہے نا، جیڑا میری ذات تے درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتاں بھی کر دے گا، اللہ 10 درجے بھی بلند کر دے گا، اللہ 10 گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پڑھیا کر میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھیا کر، ہر وقت پڑھیا کر، دکانداری کر دیا میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھیا کر۔ اللہ اکبر۔ زمیندارہ کر دیا درود پڑھیا کر۔ اللہ اکبر۔ گاڑی چلانے، گاڑی چلان دیا میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھیا کر۔ درود پڑھنا تیرا کم میں
میری زندگی دے اندروں ہر پریشانی مکانا میرے اللہ دا کام ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر دیکھو اور صحابی فرماتے نے کائنات لوگو اے حدیث میں کی فردین لگا میرا ویتر اے حدیث پلے دنال بن لئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو راوی نے فرما دے من صلی علیہ ہین یصبح عشرا وہین یمسی عشرا، فرمایا کائنات لوگو جیڑا میرے پیغمبر دی ذات صبح نو 10 مرتبہ درود پڑھ دینا، شام نو 10 مرتبہ درود پڑھ دینا، اے جو کہہ لو صبح دا سورج طلوع گندا پہ آئے نا اے دی زبان پہ درود جاری ہے نا، شام دا سورج غروب گندا پہ آئے نا اے دی زبان تے میرے پیغمبر دی ذات تے درود نا۔ اوے گالیاں کڈن والے آ تینوں پیغام دینا چاہنا، اوے گانے گان والے آ تینوں پیغام دینا چاہنا، میرے پیغمبر دا فرمان نوٹ کر لے فرمایا صبح نو 10 مرتبہ درود پڑھ دینا، شام نو 10 مرتبہ درود پڑھ دینا، انہوں ملے گا کی توجہ مکمل میری طرف کرنا، انہوں ملے گا کی فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر بندہ پریشان ہوئے گا، آدم بھی پریشان ہوئے گا، نوح بھی پریشان ہوں گے، اللہ اکبر، حضرت یوسف بھی پریشان ہوں گے، حضرت موسیٰ بھی پریشان ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی پریشان ہوں گے، ہر پیغمبر بھی پریشان ہوئے گا، ہر ولی بھی پریشان ہوئے گا، ہر ادنا فیالہ پریشان ہوئے گا۔ اس پریشانی دے اندر میرے پیغمبر اپنے اس امتی تے گھٹ تو پکڑ لیں گے اور فرمان گے آنا میرے پیارے تے لاڈلے امتیا، صبح نو میری ذات تے درود پڑھدا رہیا، شام نو میری ذات تے درود پڑھدا رہیا، آج میں تینوں درود دا صلہ دینا، آج میں رب دے سامنے تیری سفارش کرنا، اللہ میری من کے تینوں جنت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے خانگاہ ڈوگرہ دیا باسیا، اگر جنت جانا ہے میرے پیغمبر دی ذات کی کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور حدیث سننا، اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے نا کل قیامت والے دن اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، جڑا بندہ چاہتا ہے نا کل قیامت والے دن مینوں رب دے پیغمبر دا ساتھ مل جائے، رب دے پیغمبر دا گوانڈ مل جائے، اپنے علاقے دے ایم ایل اے دا تینوں ساتھ چاہی دینا، اپنے علاقے دے ایم پی اے دا تینوں ساتھ چاہی دینا، بڑے بڑے جناب ہیلے تے بگانے کرنا ہے، اور اے ایم ایل اے دا ساتھ کل قیامت والے دن کم نہیں جے آنا، اور ایم پی اے دا ساتھ کل قیامت والے دن نہیں جے کم آنا، کل قیامت والے دن ساتھ کی دا کم آنا ہے نا، اتھے میرے تے تواڈے دلان دی بہار، میرے تے تواڈے قائد، میرے تے تواڈے امام، میرے تے تواڈے مرشد، میرے تے تواڈے امام اعظم دا ساتھ کم آنا ہے نا۔ فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے نا اللہ تعالیٰ دے پیغمبر دا ساتھ مل جائے، انہوں چاہیے میری ذات تے کثرت دے نال درود پڑھے، اے جو کہہ لو صبح بھی درود پڑھدا پیا ہے نا، دوپہرے بھی درود پڑھدا پیا ہے نا، شامی بھی درود پڑھدا پیا ہے نا، اللہ اکبر، اٹھ دیاں تے بیٹھ دیاں درود پڑھ دے۔ فرمایا درود دی برکت دی وجہ تو اللہ کل قیامت والے دن اس بندے نو میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ کیوں بھئی ساتھ چاہیے دے گے نہیں؟ میرے بھائیو بات سے نشین فرما دو،
میرے پیغمبر دا ساتھ حشر دے دینا کم آنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ پیغمبر دا ساتھ ملے تو پھر کی کرنا پڑے گا؟ درود چھوڑیے کسے کہانیاں، میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھو۔ درود دے بے شمار فوائد نے، فرمایا درود پڑھنا بندہ شروع کر دوے صحیح، اگر کوئی رزق تو پریشان ہے اللہ رزق دے دے گا، اولاد تو پریشان ہے اولاد دے دے گا، اگر کوئی جناب عزت چاہتا ہے درود پڑھے عزت مل جائے گی، گناہ معاف کروانا چاہتا ہے اللہ گناہ دے معاف کر دے گا۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری واقعات میرا سلام، توجہ میری طرف کرو، کوئی آئے کوئی جائے، کیونکہ محفل ہے مجلس ہے، آنا بھی ہے ساتھیوں نے جانا بھی ہے، اچھی بات نہیں کہ جڑا آ رہے ہیں وہ دیال دیکھ رہے ہو، جڑا جا رہے ہیں وہ دیال دیکھ رہے ہو، توجہ میری طرف رکھو تاکہ میں تھانوں بات سمجھان اندر آسانی پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنا جس کسی نے نام محمد، مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنا جس کسی نے نام محمد، ہوا جانو دل سے غلام محمد، ہوا گئے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر گئے مقام محمد، سارے اور دل چومتے گئے خوشی سے، سارے اور دل چومتے گئے خوشی سے، لبوں پہ جب آتا گے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر ایک صحابی نے نام کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، مل کے پڑھو رضی اللہ تعالیٰ کو، کون میرے پیغمبر دا صحابی ہے نا جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، فرمایا کائنات دے لوگوں زمانے دے اندر انبیاء تو بعد اگر کوئی افضل بشر ہے اس بشر دا نام کیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر دینے فرمان دینے کائنات دے لوگوں جڑا بندہ چاہتا ہے نا اے درود دیاں برکتاں اپنے پلڑے دی اندر اللہ اکبر اپنے دامن دے اندر سمیٹ لے، فرمان دینے جڑا بندہ چاہتا ہے نا اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دوے، اللہ میریاں غلطیاں نو معاف کر دوے، اللہ میریاں خطاواں نو معاف کر دے، اج دیکھو تے صحیح نا میں کتنا گناہگار ہوں تسی کتنے گناہگار ہو، اللہ اکبر فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے نا اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دوے، فرمایا انہوں چاہیے نا درود پڑھنا شروع کر دوے، اس مقام تے مثال بیان فرمائی اور اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نے فرما دینے کائنات دے لوگوں جس طرح ایک جگہ تے آگ بالتی پئی کوئی نا اور اس آگ دیتے پانی نو چھڑکیا جائے پانی نو بغایا جائے، اللہ اکبر پانی آگ نو جناب والا بجھا دے گا، آگ نو ختم کر دے گا، فرمایا جڑا بندہ اللہ دے پیغمبر دی ذات درود پڑھنا شروع کر دیندے نا اللہ درود دی برکت دی وجہ تو گناہاں والی آگ نو بجھا دیندے نے، اللہ اکبر اللہ تائیں اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں
دینا. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا اے ایماندارو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھو. درود پڑھنا تہاڈا کام ہے، تہاڈی زندگی دے اندر نکھار کرنا، رحمت کرنا، برکت کرنا، دنیا اندر عزت عطا کرنا، محشر دے دن عزت عطا کرنا میں رب العالمین دی ذمہ داری ہے. میرے بھائیو، درود ایک ایسا وظیفہ ہے، درود ایک ایسا ذکر ہے کہ اس درود دے نال انسان نو دنیا آخرت دے اندر اللہ عزت بھی عطا کر دیندے نے اور ہر پریشانی تو محفوظ بھی فرما لیندے نے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو درود پڑھن دی توفیق بھی عطا فرمائے اور مسنون درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.